قال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد ومحكم خطابه الحميد وقوله الحق قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى عترة الحسين وعلى انصار الحسین. 14 صدیاں ہو گئی زمانہ حسین کو رو رہا ہے، مگر حسین کے دکھ ابھی 14 صدیوں بعد بھی ختم نہیں ہوئے. یہ فکرہ محض آپ کو رلانے کے لیے نہیں، کائنات میں نبیوں کے سلطان کا نواسہ وہ مظلوم ہے کہ جو اس وجہ سے سید الشہداء نہیں کہ وہ سیدہ کا بیٹا ہے، وہ اس وجہ سے بھی شہیدوں کا سردار نہیں کہ وہ علی کا بیٹا ہے. شیخ جعفر شوستری نے لکھا کہ کربلا کا غریب شہیدوں کا سردار اس لیے ہے کہ جیسے اسے مارا گیا ویسے آج تک کسی کو نہیں مارا. پہلے ٹھیک تھی، پہلے والی ٹھیک. یہ اس لیے سید الشہداء ہے کہ جیسے اس مظلوم پر ظلم ہوا ویسے آدم سے لے کر آخری آدمی تک کسی شہید پر آج تک ایسا ظلم نہیں ہوا، کیونکہ یہ وہ شہید ہے کہ جسے مارنے سے پہلے بھی مارا، جسے مارنے کے دوران بھی مارا اور جسے مارنے کے بعد بھی مارا. سوال کرو اسے مارنے سے پہلے کیسے مارا؟ کبھی اسے غازی کے بازوؤں پہ مارا، کبھی اسے اکبر کے جنازے پہ مارا، کبھی اسے قاسم اٹھاتے ہوئے مارا، کبھی اسے اصغر دفناتے ہوئے مارا. اتنا مارا حسین کو مسلمانوں نے غازی کے جانے کے بعد، اتنا مارا نبیوں کے سلطان کے نواسے کو کہ 11 محرم کی صبح سگی بہن جنازے پہ کھڑی پوچھ رہی تھی، انت اخی حسین، کیا تو میرا بھائی حسین؟ یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ. ہائے بلندو، آج 9 محرم ہے، پھر محرم آئے زندگی میں نصیب سے. ایک رات کا مہمان ہے اس عشرہ محرم الحرام میں یہ روحانیت والا پرسہ. عزاداران مظلوم کربلا، کل شام غریباں کے بعد ہر کوئی اپنے کاموں میں مگن ہو جائے گا. 11 محرم سے تم کاروبار پہ جاؤ گے، 11 محرم سے زندگی کے معاملات شروع ہوں گے، لیکن 11 محرم کو بھی حسین کا جنازہ دھوپ میں ہی پڑا ہوگا. 11 محرم کو بھی کربلا کی دھوپ رو رو کے کہہ رہی ہوگی، اے والشمس کے بیٹے حسین، اے والقمر کے وارث حسین. عزاداران مظلوم کربلا، حسین مولا کائنات کے وہ شہید ہیں کہ جن کے وارث امام رضا فرما رہے تھے، لوگوں ایک انگوٹھی جتنی جگہ بھی نہیں تھی میرے دادا حسین کے بدن پر کہ جہاں تیروں پر تیر نہ لگے ہوں. مجھے پتہ ہے تمہارے دل اب اتنے تو نرم ہیں کہ احساس کا فکر سن کر 9 محرم ہائے کر دو. عزاداران مظلوم کربلا، مقاتل میں لکھا ہے کہ حسین مولا کے بدن پر 750 زخم تھے. کسی مقتل میں لکھا ہے 1800 زخم تھے، کہیں لکھا ہے 3600 زخم تھے. لیکن ہم زخموں کی تعداد پر نہیں روتے، ہمارے رونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کا بال بھی ٹوٹتا تھا نا، ماں پوری رات کہتی تھی، ہائے میرا دوڑتے ہوئے ذوالجناح سے گرنے والا حسین. یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ.
الحمدللہ کیا مولا نے تمہیں گریہ عطا فرمایا ہے. مسلسل چوتھا روز ہے مجھے اور پہلے لمحے سے جو روحانیت ہے. مولا اس گریہ کے صدقے میں عدیل بھائی کی جھولی کو فرزند سے آباد فرمائے. ان کی نسلوں میں مولا اس عزاداری کے سلسلے کو جاری رکھے. عزاداروں ایک بال بھی ٹوٹتا تھا ماں پوری رات رو کے کہتی تھی ہائے میرا دوڑتے ہوئے گھوڑے سے گرنے والا حسین. پتہ ہے یہ کون حسین ہے؟ ایک دن اللہ کے رسول مسجد نبوی کے منبر پہ بیٹھے تھے کہ نبیوں کے سلطان نے مسجد میں حسین کو آتے ہوئے دیکھا. ظاہراً کم سن ہیں، تمہارے گھروں میں بھی چھوٹے بچے ہوں گے تو اپنے گھر کے حالات دیکھ کر بھی غریبوں کو رو لینا. یہ اجر تمہیں تب بھی دیں گے جب بچہ نیا نیا چلنا شروع کرتا ہے نا. اکثر بچے کے کپڑے پاؤں میں اٹک جاتے ہیں، بچہ منہ کے بل گر پڑتا ہے. عزاداروں آقا حسین مسجد میں آئے. حسین کی ابا کا دامن حسین کے قدموں میں اٹکا. ابھی حسین زمین پر نہیں آئے، رسول نے پہلے ہی منبر چھوڑا، آگے بڑھ کر حسین کو سنبھالا اور ایک دفعہ پکارتے ہیں میرے سامنے نہ گر، تجھے امت نے بڑا گران. یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ، میں نسل قربان کروں. عزاداران مظلوم کربلا، میرے مولا غریب حسین کو رونے والوں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، حسین اور حسین کے خانوادے کو رونے سے شکلیں نہیں بگڑتی. اگر چہرے پر سلوٹ آ جائے، ماتمی کیفیت ہو، تو شبیر کا 40 سال خون رونے والا بیٹا آج اس مجلس میں اپنے بابا کو رونے کی اتنی خیرات تو ہمیں دے دینا کہ جتنا ہماری پورے سال آج کے دن کی حسرت تھی. عزاداروں اتنا غریب ہو گیا سیدہ کا لال کہ ایک دفعہ مظلوم کربلا خیموں کی طرف آئے اور سارے خیموں کا جائزہ لیا. جس خیمے میں غازی تھا وہ خیمہ بھی خالی ہے، جہاں اکبر تھا وہ خیمہ بھی خالی ہے، جہاں قاسم تھا وہ خیمہ بھی خالی ہے، جہاں اون محمد کے 2 ننھے ننھے بستر تھے وہ خیمہ بھی خالی ہے. ساری بیبیاں جمع ہو کر شریکت الحسین کے خیمے میں موجود. درمیان میں علی کی دکھیا بیٹی بیٹھی ہے اپنے آخری سہارے کو الوداع کرنے کے لیے، کیونکہ غازی کے زین چھوڑنے کے بعد اب 9 لاکھ کا حیا ختم ہو گیا ہے. حسین مولا نے اپنے رہوار کو خیام کے باہر روکا، اس خیمے میں آئے جہاں معظمات عصمت موجود تھی اور آ کر کریم کربلا نے دونوں زخمی ہاتھ، جو اکبر اٹھا کے زخمی ہوئے، جو اصغر دفنا کے زخمی ہوئے، جو قاسم چن کے زخمی ہوئے، یہ ہاتھ پیشانی پہ رکھے اور رو کے کہتے ہیں السلام علیکے یا زینب و یا ام کلثوم و یا رقیت و یا سکینہ علیکن منی سلام. اے میری بہنوں اور بیٹیوں، تم پر حسین کا سلام ہو. آخری سلام کی صدا سنی، پھپھی کی چادر کا پردہ ہٹا کے حسین کے سینے کا تعویذ ہاتھ باندھ کے کہتی ہے نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی یا حسین یا حسین یا حسین. چلو میں تم سے گواہی لے لیتا ہوں، نکی ذرا یہ مجمع مجھے بول کے بتائے حسین مولا کو کتنی ضربیں لگی؟ 13 کا 2 گنا کتنا ہوتا ہے؟ 26. شبیر فرماتے ہیں معصومہ میرا قاتل بڑا ظالم ہے، ضربیں 13 مارے گا، تماچے 26 مارے گا. ایک ایک ضرب پر تجھے 2 مرتبہ ریت پر گرا کے کہے گا تیرے بابا کو آج نہیں چھوڑوں. واہ حسین، شاہ حسین، میرا کائنات کا مظلوم حسین.
عزاداران مظلوم کربلا گریے کے منزل کو بلند کرتے آنا. میں نے ابھی مظلوم کا وداع بھی پڑھنا ہے, میں نے مظلوم کا مقتل جانا بھی پڑھنا ہے. اجازت دو گے تو حملہ بھی پڑھ دوں گا, پھر اس کے بعد جتنا تم آج پرسہ کر سکو. جلدی نہ مجھے ہے نہ تمہیں. ان للہ و انا الیہ راجعون. کربلا کے کریم نے اپنی بہن سے کہا ذرا وہ پرانا کرتا تو لے آئے جو میری ماں نے آج کے دن کے لیے سیا تھا. معظمہ نے ایک صندوق کھولا, ایک پرانی قمیض نکالی. حسین مولا نے اپنی ابا کے نیچے اس قمیض کو پہنا اور ایک دفعہ مدینے رخ کر کے کہتے ہیں اماں میں کیسے بھول جاؤں زندگی میں تیرا آخری دن جب تو آدھی آنکھیں بند کر کے رو رو کے کہہ رہی تھی حسین میری بینائی چلی گئی ہے, حسین مجھے تیری تصویر نظر نہیں آتی, اماں مجھے پتا ہے تو مقتل میں آ گئی. یا حسین یا حسین یا حسین. عزاداروں میرے کربلا کے کریم امام آئے. ایک دفعہ معصومہ نے دیکھ کے کہا بابا اے میرے شہنشاہ بابا آپ 18,000 عالمین کے امام ہیں. جی بیٹی حکم کریں. بابا کبھی بادشاہ بھی ایسے پرانے قمیض پہنتے ہیں, کبھی بادشاہ بھی ایسے لباس پہنتے ہیں. کہا بیٹی یہ پرانا ہے مگر آپ کی ماں نے دادی نے اپنے ہاتھوں سے سیا ہے. جو ہی دادی کا نام آیا نا ایک دفعہ معصومہ تڑپ گئی. کیا دادی ہمیں ملنے جنگل میں آ رہی ہیں؟ شبیر مٹی پہ بیٹھ گئے. سکینہ نہ رلا, وہ ملنے نہیں تیرے بابا کو لینے آ رہی ہے. اب تیرا بابا چند لمحوں کا مہمان ہے. میرے مولا خیمے سے باہر آئے, ایک دفعہ اس طرف دیکھا, ایک دفعہ اس طرف دیکھا اور حسرت سے کہتے این این علی اکبر, این این ابو الفضل العباس. یہ آواز تھوڑی سی اندر کھینچ رہے, اسے نرم کیجئے گا. این این علی اکبر, این این ابو الفضل العباس. اے میرے اکبر تم کہاں ہو, اے میرے غازی تم کہاں ہو. اس سے بڑی غربت کیا ہوگی. کوفہ کی طرف رخ کیا اور ایک دفعہ فرمایا این این مسلم, اے میرا مسلم تو کہاں ہے. دیکھئے میرے شیر سارے مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے, کیا آج مجھے سوار کرانے کوئی نہیں آئے گا. نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو, فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو. کوئی اور نہیں لاہور والی ملکہ ذوالجناح سجا کر آ گئی. آ میرا بھائی, کل رات غازی بتا گیا تھا کہ اب حسین کا عباس بھی تو ہے, عالیہ کا پردہ بھی تو ہے. میرے مولا حسین نے ہاتھ بڑھا کر پاؤں رکابوں میں رکھا, تینوں بہنوں نے کندھوں سے اٹھا کر حسین کو سوار کرنا چاہا. غریب مٹی پہ گرا, بی بی عالیہ نے اٹھایا, پھر مٹی پہ گرا, بی بی کلثوم نے اٹھایا, پھر مٹی پہ گرا. رو کے کہتے ہیں رقیہ مجھے اکبر کی موت کھا گئی ہے. یا حسین یا حسین یا حسین. میرے شہزادے ماں باپ کو نصیب ہو جانا, مجھے اکبر کی موت کھا گئی ہے. میری کمر کا زور ٹوٹ گیا ہے, میری آنکھوں کا نور گم ہو گیا ہے. ایک دفعہ فکر سننا, میں رک رہا ہوں مقتل پڑھنے سے پہلے. دو ہستیاں جن کا جانا حسین کی نظر کھا گیا, حسین کی کمر توڑ گیا. ایک کی زیارت میں فکر ہے مولا غازی کی, السلام علیکہ یا نفس الحسین, اے حسین کے سانس
تجھ پر میرا سلام، السلام علیکہ یا روح الحسین۔ علی اکبر کی زیارت میں فکرہ ہے، اے حسین کی جان، اے حسین کی روح۔ ان کو پتا تھا اگر یہ دونوں مر گئے حسین کی جان نکل جائے گی، حسین کی سانس ختم ہو جائے گی۔ یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ، عزاداروں مظلوم گھوڑے کی زین پہ سوار ہوئے۔ میرے مظلوم امام نے ایک دفعہ آخری حملے کا ارادہ کیا، جو ابھی تک بہنوں کے سامنے مظلومیت کی تصویر تھا، اللہ کی قہاریت کی شبیہ بن کے حقیقت جبار حسین نے زین پہ بیٹھ کے نیزہ اٹھایا، خیموں کے باہر نیزہ گاڑا۔ حسین نے 12 میل ذوالجناح دوڑایا، 12 میل دور مقام ذوالکفل پر دوسرا نیزہ گاڑا۔ ان دونوں نیزوں کے درمیان ذوالفقار نکال کر شبیر رونے لگے اور حملہ کر کے کہنے لگے، تم نے میرے اکبر کو مارا، تم نے میرے قاسم کو مارا، تم نے میرے اون محمد کو مارا، تم نے میرا حبیب مارا، تم نے میرا جون مارا۔ آؤ آج کائنات 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھے۔ حسین جنگ کرتے ہوئے فوجوں کو کوفہ کی طرف دھکیل کر وہاں آئے جہاں آج باغ امام جعفر صادق ہے، مقام صاحب الزمان سے بھی 1.25 کلومیٹر آگے باغ امام صادق وہ مقام ہے جہاں 6واں امام خون روتا تھا۔ پتہ یہ کون سی جگہ ہے؟ جہاں حسین کو آواز آئی ماں کی، بس کر دے میرا لال، اب تو تھک جائے گا۔ اللہ کہہ رہا تھا، یا ایتھا النفس یا حسین یا حسین یا حسین۔ روکا ہے میں نے تمہیں ایک جملہ سنانے کے لیے۔ کبھی بھی جو زوار نکی ملک صاحب جتنے زوار کربلا ہیں، ذرا ایک دفعہ ہائے کر کے بتانا جو کربلا کا زوار ہے۔ کربلا کی زواری عام بات نہیں، جو نہیں گئے میرا مولا تمہیں اگلی 9 محرم سے پہلے لے جائے۔ کربلا میں 3 مقامات ایسے ہیں جنہیں کبھی مصائب سنتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ربط کے بغیر ذہن میں نہ رکھنا۔ ایک باغ امام جعفر صادق، ایک الکما کے کنارے مقام صاحب الزمان، اور تیسرا باب سدرہ جو سیدھا مقام صاحب الزمان سے آقا حسین کے حرم کا پہلا دروازہ ہے۔ یہ جو باغ امام صادق ہے، یہاں پر مولا شبیر نے تلوار نیام میں رکھی۔ یہ جو مقام صاحب الزمان ہے، یہاں میرے مولا نے زین چھوڑی، اور یہ جو باب سدرہ ہے، وہاں مقام صاحب الزمان سے شمر بالوں میں ہاتھ ڈال کر حسین کو باب سدرہ تک لایا۔ یہی میرا آج کا مصائب ہے، یہی 3 موقع میں آج 9 محرم بنگالی میں پڑھنے لگا ہوں۔ حسین مولا کو صدا آئی، پلٹ آئے نفس مطمئنہ، جو ابھی تک 9 لاکھ سے اکیلا لڑ رہا تھا، اس نے تلوار نیام میں رکھی۔ حسین نے دونوں ہاتھ اپنے زانوں پہ رکھے اور مرتجز کی زین پر ایسے جھکا کریم جیسے سر سجدے میں ہو۔ ذوالجناح کی کوچ پر حسین کا سر تھا۔ پھر ہوا کیا؟ وہاں سے تلواروں والے آئے، وہاں سے نیزوں والے آئے، وہاں سے خنجروں والے آئے، وہاں سے ایک ٹولی آئی جن کی جھولیوں میں نوکوں والے پتھر تھے۔ صرف یہ نہیں، ادھر سے 300 کتے آئے جن کے ہاتھ میں لکڑی کی لاٹھیاں تھیں۔ کسی نے حسین کو تیر مارے، کسی نے نیزے مارے، کسی نے پتھر، کسی نے گرم ریت۔ حسین کے
پر وہ تڑپ کے کہتا ہے نہ مارو زہرا کا بیٹا. یا حسین یا حسین یا حسین. میرا مولا یہ اپنوں کو ایسے نہیں روتے جیسے یہ آپ کی غربت پہ رو رہے ہیں، لیکن اتنا ظلم ہونے کے باوجود بھی آقا حسین نے زین نہیں چھوڑی. حسین کو باغ امام صادق سے مقام صاحب الزمان تک، اب تو بازار ہے نا اس راستے میں، تب تو کھلا صحرا تھا، پتہ نہیں کتنی دور دور تک اسے اسی 1.25 کلومیٹر میں مار مار کے مقام صاحب الزمان پہ لائے، جہاں 12واں خون روتا ہے. یہاں آ کر اب یہ پریشان تھے، اتنا مارا ہے، یہ زین سے گرتا کیوں نہیں، نہ پتھروں سے. اب سنان ابن انس نے کہا شمر مجھے 35 بندے حسین کے ادھر چاہیے، 35 ادھر چاہیے. 35 نیزوں والوں نے ادھر سے مارا، 35 نیزوں والوں نے یہاں سے مارا. کبھی حسین ادھر، کبھی حسین ادھر، کبھی اکبر کا بابا ادھر. جدھر حسین گرتا تھا غازی کا لاشا اس طرح تڑپتا تھا. یا حسین یا حسین. ماتم میں شامل ہو جانا بھائی. میں رات سے زنجیر کا پرسہ کر کے بیٹھا ہوں، مجھے طبیعت کی پرواہ نہیں. اگر موت بھی آ جائے نا، کربلا کے مظلوم کی شہادت عظمی پڑھتے تو یہی اگلے جملے میرے کفن پہ لکھ دینا وصیت ہے. آقا حسین زین نہیں چھوڑ رہے تھے، نیزوں والوں نے تڑپایا. کیوں نہیں چھوڑ رہے تھے؟ چونکہ حسین کے پاؤں گھوڑے کی رکابوں میں پھنس گئے تھے. زین نہیں چھوڑی. ابن اشس حرام زادہ آگے آیا جس نے مسلم کا ہونٹ کوفہ میں کاٹا تھا. اس نے اکبر کے بابا کی داڑھی میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ اٹھا کر اتنی زور سے تماچا مارا. شبیر یا حسین یا حسین یا حسین. شبیر زین چھوڑ چکے ہیں مگر ابھی ظلم بند نہیں ہوا. 70 ظلم، کتنے؟ 70 زین چھوڑنے کے بعد ہوئے. ابھی شمر 70ویں نمبر پر آئے گا. اس سے پہلے 69 کتے تھے جو اپنا کام کرنے آئے. ان میں سے 1-2 تم برداشت کر لو تو میں آج ضرب پڑھوں گا. پچھلے کئی سالوں میں ضرب نہیں پڑھ سکا. آج اجازت دو گے تو ٹھیک، ورنہ برداشت کر سکتے ہو تو کرنا. حسین جو ہی ملک صاحب زین سے گرے، سب سے پہلے آیا حکیم بن طفیل جس نے غازی کو گرز مارا تھا. حسین کے سامنے ناچ کے کہتا ہے مجھے پہچانتا ہے. حسین کہتے تجھے کیسے بھولوں، تو نے میری کمر توڑی ہے. کہا پتہ ہے حسین میں نے تیرے غازی کو گرز کیسے مارا. حسین پیاس میں تھے. کہتے ہیں کیسے؟ اس نے وزنی پتھر اٹھایا، شبیر کے سر پہ پتھر مار کے کہتا ہے ایسے میں نے. آپ ساتھ والے جوانوں کے ہاتھ پہ قابو میں. علمان الحفیظ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. میرا مولا علی اکبر، انہوں نے تیرے بابا کو بڑا مارا. ابھی نہیں جی، میں انہیں بتانے لگا ہوں. دوسرا ظالم آیا جس کا نام تھا
सनान इब्ने अनस। कौन सी कमीज पहनी थी हुसैन ने? मां किसी लिए हुई? सनान इब्ने अनस के जुल्म पर शबीर मट्टी पे तड़पा, इसने हुसैन के कुर्ते में हाथ डाला, शबीर का गिरेबान फाड़ कर इसने खंजर निकाला, इसने हुसैन के सीने के गोश्त पर खंजर चलाना शुरू किया। शबीर कहता मेरा अल्लाह, या हुसैन, या हुसैन। रुकना आदिल भाई, आज इन्हें रो लेने देना। हम और तुम मर नहीं जाएंगे, मगर शबीर की बेटी ये मंजर देखकर गुजर गई है। मौला सज्जाद फरमाते हैं, शुक्र करो तुम्हारे कानों पे पर्दा है। अगर तुम सुन लेते ना कि 9 लाख कह रहे थे हुसैन को मारो, तो तुम हंसो ना। 9 लाख कह रहे थे मारो 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 मारो। अकेला गरीब एक दफा सर उठाया, क्योंकि 9 लाख में आवाज आई, बाबा सकीना तुझे मिलने। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। बाबा हौसला भाई, एक मंजर पढ़ने देना। हौसला भाई, नहीं होता हौसला, चलो फिर अगले जुमले पर मिलके मातम कर ले। का अच्छा बेटी इनके जुल्म खत्म हो जाए तो तू वहां रुक मेरी मक्तल में। मैं मकाम साहिब ज़मान से जुल्म बर्दाश्त करके आया। मेरी बेटी सनान इब्ने अनस गया, हसीन बिन नमीर आ गया, आके कहता है मुझे जानता है हुसैन। हुसैन का मुंह प्यास की वजह से खुला था। का तुझे कैसे भूलूं, तू मेरे अकबर का कातिल है। का हुसैन मैं बताने आया हूं, मैंने तेरे अकबर को पर्ची मारी कैसे। इसने तीर उठाया, हुसैन के मुंह में तीर मारा, हलक से खून का, ले आइए, हलक से खून का फव्वारा निकला। मेरा मजलूम है करबला इमाम, मेरा सैयदा का गरीब अज़ादारो, हर जालिम अपने हिस्से का जुल्म कर गया। शिमर आया, का शिमर मुझे सिवा कर ले। आका हुसैन ने कहा तू मेरा कातिल है। कहता है यहाँ नहीं वहाँ मारूंगा, जहाँ तेरी बहनें करीब से देखे। इसने बालों में हाथ डालकर हुसैन को घसीटना शुरू किया। वहाँ आया जहाँ 4 कदम पर मासूमा खड़ी थी, ये सीने पे बैठा, लेकिन सर में यहाँ मारी। इसने